بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها داغ اپنے دل میں جو کرب و بلا کا لے گیا داغ اپنے دل میں جو کرب و بلا کا لے گیا بنت پیغمبر کی خوشنودی پہ قبضہ لے گیا روز محشر نقش ماتم اس قدر پر نور تھا روز محشر نقش ماتم اس قدر پر نور تھا چاند کہتا تھا یہ میرا نور سارا لے گیا کربلا اور خلد میں کچھ فرق باقی نہ رہا کربلا اور خلد میں کچھ فرق باقی نہ رہا کربلا کو اتنی اونچائی پہ سجدہ لے گیا
لے گئے رمضان کے روزے جس بلندی تک مجھے، لے گئے رمضان کے روزے جس بلندی تک مجھے، اس سے آگے مجھ کو عاشورے کا فاقہ لے گیا۔ پھر کبھی ہم نے کہیں ایسا جری دیکھا نہیں، پھر کبھی ہم نے کہیں ایسا جری دیکھا نہیں، ایک مشکیزے میں بھر کر سارا دریا لے گیا۔ دیکھنا ہے گر شجاعت کربلا میں دیکھیے، دیکھنا ہے گر شجاعت کربلا میں دیکھیے، ہر جری پہ ہنس کے سبقت ایک بچہ لے گیا۔ فاقہ شکنی جام کوثر سے کروں ساحل کبھی، فاقہ شکنی جام کوثر سے کروں ساحل کبھی، حوض کوثر تک مجھے یہ میرا جذبہ لے گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے وزر کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، تو یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
شہید بلا بابا غریب بل بے وطن بابا ہزار افسوس تمہارے گئے تشنہ دہن بابا حسن کو زہر دلوایا تمہیں تیروں سے چھلوایا حسن کو زہر دلوایا تمہیں تیروں سے چھلوایا مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا بیان کرتی تھی صغرا ہاں میرے بے کفن بابا اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے بنواتی تمہیں دو گز کفن بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب الہ العالمین الملقب بطہ ویاسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین حضرات، ایک مرحومہ کے اشال ثواب کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا
آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہناز فاطمہ بنت سعید الدین صاحب کی روح کو وصال اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس کو رکھا گیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں جاری اور ساری رہتا ہے۔ دیکھیے، اعمال کی جہاں تک بات کی جائے تو اعمال انسان کے وہاں تک ساتھ دیتے ہیں جہاں تک انسان کی حیات رہتی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے تب تک اپنے نام اعمال میں کچھ اعمال بڑھو سکتا ہے، جیسے کہ انسان زندہ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کاروبار بھی ہے، کوئی نہ کوئی جاب بھی ہے۔ زندہ ہے تو پڑھائی لکھائی کا ایک سلسلہ بھی ہے، زندہ ہے تو کھانے اور پینے کی حاجت بھی ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہے کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بنا مانگے نعمت حیات مجھے عطا کی، مگر جیسے ہی یہ حیات کا سلسلہ بند ہوا اور یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جاب یا وہ کاروبار جو وہ کل تک کیا کرتا تھا وہ رک جاتا ہے۔ وہ پڑھائی اور لکھائی کہ جو وہ اپنے علم کے لیے کر رہا تھا وہ رک جایا کرتی ہے۔ انسان کو موت کے بعد کھانے اور پینے کی حاجت نہیں رہتی، اور موت کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی نہیں رہتا۔ لہذا جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کو یہ مہلت ہے کہ وہ کچھ عمل اپنے لیے اکٹھے کر سکے، کچھ عمل وہ کر سکے۔ تو کیا کوئی ایسا ذریعہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا اس مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے کچھ عمل ہم روانہ کر سکیں؟ وہ افراد کہ جو باقی رہ گئے ہیں اس کے اہل و عیال میں سے کیا کوئی ایسا ذریعہ بھی ہے کہ وہ عمل انجام دیں اور اس کا ثواب، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ اس مرنے والی کی روح کو یا اس کے جسم کو مل سکے؟ کیا ایسا ذریعہ اسلام میں رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ تو بے شک اسلام میں اس طرح کے ذرائع موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 راستے ایسے گنائے ہیں کہ انسان کی حیات کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد بھی انسان ان 3 راستوں پر اگر گامزن ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے اس 3 راستوں سے فائدہ مل سکتا ہے، اسے بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جایا کرتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہا کرتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کہا علم ینتفع بہ، کہ مرنے والا انسان اگر مرنے سے پہلے باحیات ہوتے ہوئے زندگی میں اگر کوئی ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے
کہ جس سے انسان دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکے. مثال کے طور پر کوئی کتاب اس نے جو ہے لکھ دی کہ جس سے انسانیت اور انسان فائدہ اٹھا سکتی ہے. کوئی ایسے درس اور تدریس کا سلسلہ اس کا رہا ہو، کوئی ایسی کلاسز وغیرہ وہ لیتا ہو، کچھ طلاب اور کچھ اسٹوڈنٹ اس نے ایسے بنائے ہوں کہ جو مرنے کے بعد وہ زندہ رہے، تو جب تک وہ تعلیم اس کی، جب تک وہ علم اس کا زندہ رہے گا، تب تک بھلے ہی وہ انسان جس نے اس علم کو زندہ کیا ہے، اس علم کو نشر کیا ہے، اس علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ مر جائے، لیکن اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز صدقۃ تجری بہی، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے مرنے کے بعد بھی. وہ صدقہ کیا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے جاری رہتا ہے؟ وہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اگر انسان کوئی بھی کام کرے، ایسا کام کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے زندہ رہے. مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی، یا کسی نے اللہ کے نام پر ہاسپٹلس وغیرہ بنوا دیے، یا ایسی درسگاہ کا قیام کر دیا، یا اور دوسری چیزیں کہ جو صدقہ جاریہ میں شامل ہوتی ہوں. تو اگر انسان مرنے سے پہلے اس طرح کے افعال کو انجام دیتا ہے، اعمال کو انجام دیتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہتا ہے. تیسری چیز ہے وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ مرنے والا اپنے ماورا ایک ایسی اولاد چھوڑ کر چلا جائے کہ جو اس کے حق میں دعا کرے. لہذا اگر کوئی انسان ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے جس کے لیے خود روایت میں آیا ہے کہ ولد صالح، صرف اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ ایک قید رسول اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ اولاد صالح بھی ہو، نیک اولاد ہو. کیونکہ اگر نیک اولاد نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ اولاد کو اپنے ماں باپ کو کوئی خاص و خیال نہ ہو، وہ ان کے لیے کیوں پھر جو ہے نیک اعمال انجام دے، در حالی کہ ماں باپ ان کے درمیان سے گزر چکے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ انسان ایسی اولاد تیار کرے، ایسی نیک اولاد تیار کرے کہ ماں باپ گزر جائیں لیکن ان کے گزرنے کے بعد بھی بچے ان کا ذکر قائم رکھیں. لہذا عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت میں ملتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کے پسماندگان میں جو لوگ رہ جایا کرتے ہیں وہ اپنے گزرے ہوئے شخص کا کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے ذکر کرتے ہیں. اب مذہب اور ملت اور کلچر اور سماج کے اعتبار سے فرق ہے، کوئی کسی طرح سے اپنے مرنے والے کا ذکر کیا کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے مرنے والے کا ذکر کیا کرتا ہے. لیکن یہ انفرادیت مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کا ذکر ایک انوکھے انداز سے کیا کرتے ہیں. وہ انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرنے والے کے ذکر کو ایسے مقدس ہستیوں سے جو ہے ان کا ذکر جوڑ دیا کرتے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. لہٰذا جب انسان ایسی ہستیوں سے ان کے ذکر کو جوڑ دیا کرتا ہے، اہل بیت اطہار کے ذکر سے جب جو ہے اپنے مرحومین کے ذکر کو جوڑ دیا کرتا ہے، تو اس کے ذکر میں جتنے افراد شامل ہوتے ہیں اور وہ افراد جو ثواب بٹورتے ہیں، پھر وہ ثواب اس مرنے والے کو ہدیۃً دے دیا جاتا ہے. یہ ہے فرق. مکتب اہل بیت میں جب کوئی جو ہے انسان اس دنیا سے گزرتا ہے اور عام دوسرے جو ہے مکاتب فکر میں، کہ وہ لوگ اپنے اپنے طور طریقے سے اپنے مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ایسی ذوات ہستی کو جو ہے ان کے ذکر سے مرنے والے کے ذکر کو جوڑ دیا کرتا ہے کہ جن کا ذکر کرنا ثواب ہے. لہٰذا بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر خود قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے کہ جو باعث ثواب ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ایسا ذکر نہیں کہ جو باعث ثواب ہو. لہٰذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے تو اسے چاہیے کہ اس طرح کی مجلسیں برپا کرے. جیسے کہ آج ہم مجلس برپا کر رہے ہیں ایک مرحومہ ماں کے لیے، جس ہستیوں نے اور جن لوگوں نے اس مجلس کو برپا کیا ہے واقعاً وہ لائق اجر ہیں
اور جو بھی وہ اجر بٹوریں گے، جو بھی اجر وہ پائیں گے اس مجلس کے توسط سے، اس مجلس کے ذریعے سے، وہ سارا کا سارا اجر جو ہے وہ ان کی والدہ تک منتقل کر دیا جائے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جنان گرامی کہ ساری زندگی بیٹھ کر بھی انسان اگر اس ماں کا شکر ادا کرے تو زندگی کے ایام کم پڑ جائیں لیکن ماں کا شکر ادا وہ نہیں کر سکتا۔ وہ حق اور وہ خدمتیں جو ماں نے اپنے بچے کے لیے کی ہیں اس کا ایک حصہ بھی انسان جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا متعدد روایات میں اس طرح کی مفہوم کی احادیث ملتی ہے۔ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب حج پر گئے تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو بھی دیکھا کہ وہ شخص حج پر تشریف لایا تھا اور پیدل آیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ حج پر پیدل آیا تھا بلکہ وہ اپنے پیٹھ پر اپنے ماں کا بوجھ لادے ہوئے تھا، یعنی اس کی ماں اتنی بزرگ تھی، اتنی ضعیف تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ اپنی ماں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے تھا اور پیدل جو ہے وہ حج کے لیے آیا۔ جب اس نے تمام تر حج کے فرائض انجام دے دیے، آ کر پھر رسول خدا کی بارگاہ میں آیا۔ رسول خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ کہتا ہے، یا رسول خدا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ آہ جو تیری ماں نے دوران حمل جب تو اپنی ماں کے شکم میں تھا اور ماں کو جب بھی کبھی اذیت ہوا کرتی تھی اور اس اذیت کے باعث جب تیری ماں آہ بھرا کرتی تھی تو تو نے ابھی تک اس آہ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ ہے عظمت ماں کہ انسان محض صرف اگر ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے تو ایک آہ کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا اسی عنوان کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ بزرگ اور عظیم ہستی ہے کہ اللہ نے جس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جب تک ہمیں جنت کی حقیقت واضح نہیں ہوگی، جنت کیا ہے اور کتنی بڑی ہے، کیا کیا نعمات ہے جنت میں، جب تک یہ حقیقت ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن کون سی جنت ہے؟ وہ جنت کیا ہے؟ کیا آپ اور ہم جو ہے وہ جنت کے مفہوم کو جانتے ہیں کہ جنت کہتے کسے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں پتا ہے تو وہ جنت اس بات میں پتا ہے کہ جنت میں جو ہے ہر طرح کا آرام ہوگا، کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی مشکلات نہیں ہوگی، وہاں ہمیں رہنا ہے۔ لیکن کیا اتنی آسانی سے جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہمارا ممکن ہے؟ اور وہ حیات اور وہ زندگی اور وہ مکان واقعاً جو انسان کے لیے ابدی مکان ہے، یہ دنیا بھی ایک طرح کا مکان ہے لیکن اس دنیا کو دار فانی کہا جاتا ہے، اور جو دار بقا ہے، جو باقی رہنے والا ہے، وہ آخرت ہے جہاں جنت ہے۔ تو انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اپنا مکان بنانے کے لیے بہت ہی مقدمات کو وہ طے کرتا ہے، وہ آسانی سے جو ہے اپنا مکان نہیں بنا لیا کرتا، نہیں، بلکہ جب وہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے مکان بناتا ہے تو پھر وہ زمین بھی خریدتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین کی جو جگہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے بھی، رہنے کے قابل بھی ہے یا قابل نہیں ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ کہیں مکان تیار کرتا ہے۔ مکان میں بھی کئی طرح کی کنڈیشن ہوا کرتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے فلاں کمرہ آئے گا، یہاں پہ جو ہے فلاں چیز آئے گی، یہاں وہ فلاں چیز آئے گی۔ وہ مکان کے جو مٹ جانے والا ہے اس میں وہ انسان اتنی احتیاط برتتا ہے کہ وہ مکان اچھا ہو، ایسا مکان ہو کہ جو اسے سکون دے سکے۔ تو پھر انسان کو جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ جنت جہاں اسے پلٹ کر جانا ہے، جہاں اس کا ہمیشگی والا مکان ہوگا، کیا انسان کو نہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی وہ سوچے، اس کے بارے میں پڑھے کہ وہ جنت کیا ہے، وہاں مکانات کیسے ہوں گے، کس طرح کی جو ہے نعمتیں وہاں ہوں گی؟ جب انسان یہ سمجھے گا تب کہیں جا کر وہ عظمت ماں کو سمجھ پائے گا کہ کیوں رسول خدا نے یہ بیان کیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اجمالی طور پر اور سرسری طور پہ، کیونکہ وقت بہت کم ہے،
تو میں کوشش کروں گا کہ سرسری طور پہ یہ واضح ہو سکے کہ جہاں ہم لوگوں کو جانا ہے آخر وہ جگہ ہے کیا۔ جنت کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جنت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جنت ایک ایسی شے ہے کہ جہاں خدا کی ہر ممکن نعمتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں صرف اور صرف جو ہے آسائش ہی آسائش ہوگی، جہاں آرام ہی آرام ہوگا، ہر طرح کی نعمت وہاں ہوگی۔ حتیٰ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل نعیم دون الجنت محقور، کہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو جنت کے مقابل میں آ سکے، بلکہ ہر طرح کی نعمت جنت کے عوض میں اور جنت کے مقابل میں چھوٹی ہے، لہذا سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ جنت کی نعمت ہے۔ کون کون سی نعمتیں جنت میں ہوں گی اگر ان کا شمار کیا جائے تو واقعاً ایک طویل جو ہے وقت چاہیے ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے۔ بس میں مختصراً 2-4 نعمتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ایک اجمالی جو ہے ایک تصور آ جائے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں آخر انسان کو ملنے والی ہیں، تاکہ انسان کے دل میں وہ شوق پیدا ہو اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عمل انجام دے سکے کہ مجھے جہاں جانا ہے وہاں کا اسٹیٹس اس طرح کا ہے تو مجھے بھی اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا چاہیے وہاں جانے کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جس طرح کی خواہش آپ کریں گے، آپ کا نفس جس طرح کی خواہش کرے گا اور آپ کی آنکھیں جیسے منظر کو دیکھ کے متلذذ ہوتی ہیں وہ منظر اور وہ خواہشیں آپ کی پوری کر دی جائیں گی۔ اس طرح کے مکان کو کہتے ہیں جنت۔ دوسری چیز لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، کہ جو چیز آپ چاہیں گے جنت میں وہ آپ کو میسر ہوگی۔ تیسری چیز سلام قولا من رب رحیم، جنت میں پروردگار عالم کی طرف سے جنت کے رہنے والوں کے اوپر سلام کیا جائے گا، سلامتی ہوگی۔ چوتھی چیز لہم دار السلام عند ربہم، انسان دنیا میں جو ہے وہ سکونت کی جگہ ڈھونڈتا ہے، ایک ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے، یعنی پوری زندگی وہ اپنی اس چیز میں بسر کر دیتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ اسے مل جائے کہ جہاں کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی طریقے کا جو ہے وہ مصائب اور کسی طریقے کا حزن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ مگر انسان جہاں یہ دنیا میں ڈھونڈتا ہے ان چیزوں کو، وہیں اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ چیزیں میسر ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ دنیا تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو دار بلا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں اگر انسان کو ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں صرف اور صرف آرام ہی آرام ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو، تو وہ جنت کی جگہ ہے۔ لہٰذا قرآن میں ارشاد ہوا کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ نے دار سلام قرار دیا ہے، یعنی اطمینان کی جگہ قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، ایسی جگہ کہ جہاں بیہودہ کلام انسان نہیں سنے گا اور جہاں فضول کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ حدائق واعنابا، ایسی جگہ کہ جہاں باغ ہی باغ ہوں گے۔ فیہا من کل فاکہۃ زوجان، ایسی جگہ کہ جہاں ہر طرح کے پھل موجود ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو جنت ہے۔ یہ کچھ نعمتیں ہیں جو میں نے آپ کو گنائی ہیں کہ جنت کس طرح کی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہر طرح کی نعمت کا تصور جنت میں ممکن ہے۔ اب یہ کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، تو قرآن میں ارشاد ہوا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرنے میں جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، یہ ہے جنت کی وسعت۔ اب اگر آپ نے جنت کا تھوڑا بہت تصور کر لیا کہ جنت کیا ہے، جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی، تو اب یہ مجھے بتائیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ جنت جس کی وسعت اتنی بیان کی گئی ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بیان کی گئی ہے، جس میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنے دروازے ہیں، تو وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی پریکٹیکلی تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے نہیں آ سکتی وہ جنت۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ مقدمتاً جنت کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ جنت کی آخر حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم اس حدیث کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔
تو اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت جس کا تصور اللہ نے کرایا ہے اور وہ جنت جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، حقیقتاً اور پریکٹیکلی وہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، بلکہ ماں ایک راستہ ہے اس جنت تک جانے کا۔ اس لیے جو ہے اہل بیت نے بتایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو کون سی جنت؟ وہ جنت جس کا تصور اہل بیت نے کرایا ہے، اس تک اگر رسائی ممکن ہے تو پہلے ماں کا اکرام کرنا سیکھو، ماں کی عزت کرنا سیکھو، ماں کا احترام کرنا سیکھو۔ اگر تم نے ماں کو راضی کر لیا تو پھر جنت تمہاری ہو جائے گی۔ یعنی جنت میں داخل ہونا یہ موقوف ہے، یہ رکا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ پہلے تم اپنی ماں کو راضی کرو۔ اگر ماں راضی ہو جائے گی تب جو ہے اس تک رسائی ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی رضاعت پر ہی موقوف ہے جنت۔ اب اگر یہاں تک آپ لوگ آ گئے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیا ہے تو میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی ماں کی رضایت کے اوپر موقوف ہے جنت میں داخل ہونا۔ تو جب دنیا کی ماں کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تک وہ ماں راضی نہ ہو اس وقت تک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو حسنین کریمین کی ماں ہے، اس ماں کا کیا مرتبہ ہوگا، اس بیوی کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اب رسول خدا نے جہاں پر عام ماں کا مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کی رضایت پر موقوف ہے جنت، تو وہاں ہی جو ہے جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے بیان کیا کہ پھر جناب زہرا کی رضایت پر موقوف ہے اللہ کی رضایت۔ وہاں جنت نہیں لے کر آئے بلکہ وہاں اللہ کی رضایت لے کر آئے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، کہ اللہ راضی ہوتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے سے، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے۔ لہذا اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر جس جنت میں چاہیں، جس دروازے سے آپ چاہیں وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے مرتبہ عام ماں کا، اور یہ ہے مرتبہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں جنت ملے تو اسے اپنی ماں کو بھی راضی کرنا چاہیے اور امام حسن اور امام حسین کی ماں کو بھی راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر امام حسن اور امام حسین کی ماں راضی نہیں ہوئی تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو جب تک سردار راضی نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں آپ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی ماں کی رضایت کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی راضی کریں۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے آپ کی رحمت، اور یہ ہے وہ عظمت کہ جو رسول خدا نے ماں کے بارے میں بیان کی ہے، کہ وہ جنت کہ جس کا اہتمام اتنا رکھا گیا کہ ہر انسان یہ خواہش مند ہے کہ آج وہ جو ہے اسے اس کے اعمال کی بنسبت اسے جنت مل جائے، لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اسی جنت کو اللہ نے ماں کی رضایت میں رکھا ہے، کہ اگر ماں کو وہ راضی کر لے رہا ہے تو پھر انسان کو وہ جنت مل جائے گی۔ لیکن خالی ماں کے راضی ہونے سے ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ حدیثیں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ یہ بھی یاد رکھے انسان کہ ماں راستہ ہے اسے جنت تک پہنچانے کا، لیکن جنت میں وہ داخل اس وقت ہوگا کہ جب اس کے خود کے کچھ اعمال ہوں گے اس کے ہاتھوں میں۔ بس عزیزان گرامی، واقعاً بہت ہی بڑی مصیبت کا وقت ہے یہ کہ کسی بیٹے کے اوپر تو اس کی ماں کا سایہ جو ہے وہ اس کے سر سے اٹھ جائے، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی نعمت ہے، بڑی نعمت، تو وہ ماں کی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ ذکر کیا کہ رسول خدا میں چاہتا ہوں کہ کچھ نیک اعمال انجام دوں، تو میں کس کے لیے وہ نیک اعمال کروں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ اپنی ماں کے لیے نیک اعمال کر۔ اس نے پھر پوچھا کہ ٹھیک ہے ماں کے لیے میں کرتا ہوں، اس کے بعد میں کس کے لیے نیک اعمال کروں، اچھائیاں کروں، حسن سلوک کروں؟ تو رسول خدا نے پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رسول خدا،
میں اس کے بعد پھر کس کے لیے کروں؟ تو پھر تیسری مرتبہ رسول خدا نے ماں کے لیے کرا۔ سائل نے چوتھی مرتبہ وہی سوال دہرایا اور کہا کہ رسول خدا میں کس کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال انجام دوں؟ تب کہیں جا کر چوتھے مرحلے میں رسول خدا نے کہا کہ اپنے باپ کے لیے نیک عمل انجام دو۔ یعنی اگر تم کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ پہلے اپنی ماں کو مقدم کرو، تب کہیں جا کر باپ کا مرتبہ آتا ہے۔ اتنی عظمت ہے اور اتنی جو ہے وہ بلندی ہے ماں کے لیے۔ تو یقیناً اگر کسی کے درمیان سے یا کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے تو بڑی ہی مصیبت کی جو ہے وہ گھڑی ہے، اگر کسی انسان کے سر سے ماں کا سایہ جو ہے وہ اٹھ جائے۔ لیکن عزیزان گرامی میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب کوئی ماں اس دنیا سے گزرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے رشتہ داروں میں سے اور پسماندگان میں سے اس مصیبت زدہ شخص کے لیے آ جایا کرتے ہیں اور اس کو سہارا دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی ماں بھی گزری ہے کہ جس نے مرنے کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی ہیں۔ وہ کوئی اور بیوی نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایسی بیوی کہ اتنی مصیبت جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑی کہ آپ یہ فقرہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو گئیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا اتنی مصیبتیں میرے اوپر پڑی ہیں کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو رات میں وہ تبدیل ہو جائے۔ کیسی مصیبتیں جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر پڑی، کوئی کم مصیبتیں نہیں تھیں نظام گرامی۔ پہلو کا شکستہ ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے، دربار سے واپس کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، رخسار مبارک پر تماچا کھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہاتھ کے اوپر تازیانے کا کھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پہلو میں جناب محسن کا شہید ہو جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کوئی کم مصیبتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر نہیں پڑی۔ میں بس ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور پھر جو ہے اپنی مجلس کو تمام کروں گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے وہ گھر میں تشریف فرما تھی کہ ایک مرتبہ امام علی جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا، احوال پرسی کی۔ ناگہان جو ہے وہ جیسے ہی جناب علی علیہ السلام کی نگاہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے رخسار پر پڑی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ لال ہو رہی ہے، اس میں خون جمع ہوا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر ذکر کیا کہ اے بی بی یہ آنکھ میں سرخی کیسی، یہ آنکھ میں لالی کیسی، کیا ہوا، کیا کوئی بات ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے ابوالحسن برداشت نہیں کر سکو گے۔ فرمایا بی بی بیان کریے کیا ہوا، کیا کوئی بات ہے؟ فرمایا کہ نہیں اے ابوالحسن، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب میں دربار میں گئی تھی اور میں نے اپنے بابا کا رقعہ، میں نے بابا کی تحریر پیش کی تھی تو کسی لعین نے میرے ہاتھ سے وہ تحریر لے کے اور اس کو پھاڑ دیا تھا، اور صرف پھاڑا ہی نہیں تھا ابوالحسن بلکہ اس لعین نے میرے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ میں برداشت نہیں کر سکی۔ اے ابوالحسن، ارے میرے سامنے میرے 2 ننھے چھوٹے بچے بھی تھے، انہوں نے اپنی ماں کے رخسار پر تماچا پڑتے ہوئے دیکھا۔ ابوالحسن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ارے اس دن سے میری آنکھ کی یہ سرخی گئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے میں کہوں گا کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے حسنین علیہ السلام کی ماں کا اکرام نہیں کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو بیمار حال ہیں ان کو بیماری سے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض غائب سے ادا کر دے، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شہناز فاطمہ بنت سعید الدین صاحب کی روح کو